अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का व्लॉग बहुत अहम है और गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए। कैसे गेम चेंजर है कि हमने जो एक काविश की थी सबसे पहले, वो उसके समरात आने शुरू हो गए। इसकी जो ये काविश है, इसकी हिस्ट्री ये है कि मैंने आज से कोई 4-5 साल पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि मैंगो सीड से मैंगो ऑयल निकालें। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक फैक्ट्री लग चुकी है बड़े लेवल की, और मैंगो सीड अब निकलना शुरू हो गया। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपकी कौम जो है या आपका मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। और मैं अगर अकेला इंडिविजुअल ये काम कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आएँ, मेरे साथ दें। और काम बहुत है लेकिन करने वाले नहीं हैं। मेरा तो यही एक स्लोगन है कि काम बहुत ज़्यादा है, करने वाले नहीं है। प्रॉब्लम काम करने वालों का है। मैंने अपनी कौम का कर्ज उतार दिया है। कौम ने मेरे पे पैसा खर्च किया, मुझे तालीम दी, और मैंने तकरीबन तालीम मुफ्त ही ली, क्योंकि हमारे वक्तों में यूनिवर्सिटी की फ़ीस एक सेमेस्टर की 73 रुपीज़ थी, और हॉस्टल के चार्जेस डाल के तो टोटल 213 रुपये हम हॉस्टल प्लस ट्यूशन फ़ीस देते थे। और हमारा फ़र्ज़ था कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, लेकिन बदकिस्मती से इसमें कोई साइंसदान पैदा नहीं हुए, ना ही किसी ने ये काम किया, और कोशिश भी नहीं की। सब ने मरात ली और अपनी जो है वो प्रमोशंस ली और सहूलियात लेके, और बस इससे आगे नहीं गए। किसी ने नेशन का नहीं सोचा कि क्या होगा, हमारी तालीम का मकसद क्या है। आप किसी से भी पूछ लें, ज़रूरी साइंसदान जितने भी हैं, वेटनरी साइंसेस के हैं, मेडिकल साइंसेस के हैं, इंजीनियरिंग में हैं, इनसे पूछें भी आपकी तालीम का मकसद क्या था, तो मेरा ये ख्याल है कि 90% लोगों को पता ही नहीं होगा। 90% कहेंगे कि जी जॉब अच्छी मिल जाए। भाई जॉब जो है वो और चीज़ है, मकसद आपका ये नहीं था। मकसद ये था कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। आपको साइंसदान बनाया गया था, आपको हर चीज़ सिखाई गई थी। यानी एक ज़रूरी यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएट निकलता था, या अब भी शायद वही कोर्सेज हो, मुझे इल्म नहीं है, तो उसको हर चीज़ में एक्सपर्ट बनाया जाता था। यानी एक वेटनरी डॉक्टर को ट्रैक्टर का इंजन बनाना भी सिखाया जाता है, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी समझे उसमें शामिल हो, फूड टेक्नोलॉजी भी सिखाई जाती है, फूड को प्रोसेस कैसा है, एग्रोनॉमी भी पढ़ाई जाती है, रूरल सोशियोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, हर इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है, हर चीज़ पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो कहे कि जी मैं सिर्फ जॉब के लिए बना हूँ, तो फिर क्लर्क में और उसमें क्या फ़ायदा रह गया। मैंने सिर्फ ये एक बैरियर तोड़ा है कि मैं क्लरिकल जॉब या इस तरह का काम नहीं करूँगा, मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूँगा। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मेरे अलावा कोई इस तरह का काम नहीं कर रहा। और उसकी पहली सीढ़ी ये है कि मैंने जब आपको बताया कि मैंगो सीड ऑयल बहुत कीमती होता है, और मेरा एक आर्टिकल यूएसएड के जर्नल में छपा, तो इंडिया ने मेरे से अप्रोच किया कि भाई आप ये रिसर्च हमें दे दें या आप हमारे पास आ जाएं। उसका लेटर मैं आपको अभी इसमें फ़ोटो खींच के तो पोस्ट कर देता हूँ कि आप देख लें। ये पेस्ट जब होगा तो आपको इसको लार्ज या जूम करके तो आप इसको देख सकते हैं। अब इस काविश और इस कोशिश के नतीजे में अब कमर्शियल मिलें लगनी शुरू हो गई हैं मैंगो सीड ऑयल पे। और मुझे एक मिल जो कि मेरी इस काविश के नतीजे में ये ऑयल है, ये मैंगो सीड ऑयल है, और अब कई टन मैंगो सीड ऑयल मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि मेरे शागिर्दों ने अब ये काम शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने उनको एक ट्रैक पे लगाया, प्रोसीजर बताया, सारा गाइड किया, और आज उसका समरात ये है कि ये मैंगो सीड ऑयल है, और ये इसका मैंगो सीड मील है। ये अब इसके फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि पहली बात तो ये है कि बीइंग ए एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने वो काम कर दिया जिसके लिए कौम ने मेरे पे पैसा लगाया था। मैंने एक नया इंग्रेडिएंट जो कि एनिमल फीड और पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होगा,
جس کی پروفائل بہت زبردست ہے، اس کی پروفائل بھی میں پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے، جو میں نے خود انالیسس کر کے تو آپ کے سامنے لایا ہوں۔ اب یہ جو ایک نیا انگریڈینٹ آئے گا تو ہماری ڈیری کی انڈسٹری جو ہے اس پہ بوجھ کم ہو جائے گا، یعنی اس میں کچھ تو پارٹیسپیٹ کرے گا نا، کوئی 10% ہی صحیح، 5% ہی صحیح، تو 5 to 10% اگر مہنگائی کم ہو جائے تو کچھ تو ریلیف ملے گا۔ چلیں گورنمنٹ آپ کو نہیں دے رہی کچھ، لیکن گورنمنٹ دے بھی کیسے سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ریسرچ تو ہم نے خود کرنی ہے، گورنمنٹ کے ادارے تو سوئے پڑے ہیں، وہ تو صرف بجٹ لیتے ہیں اور کھا پی جاتے ہیں، اور تو کوئی کام کرتے نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ویڈیو ہے آج ہی میں وہ ڈال رہا ہوں، 2 ویڈیو آج ڈلیں گی، وہ اس سے بھی بہت بڑی ایک کامیابی ہے جس میں ہر پاکستانی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ جی پاکستان میں کام نہیں ہے اور ہم باہر جائیں گے، تو پھر میرے یہ خیال ہے کہ میرا اپنی ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو کان پکڑوا دینے چاہیے کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اتنا بڑا پروجیکٹ وہ مجھے ملا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی 1-2 ہزار بندہ بھی اس میں اگر کام کرنا شروع کر دے تو کم ہوگا، اور اس سے کتنا فائدہ ہوگا، کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، ملک کو کیسے پہنچے گا، وہ اس ویڈیو میں موجود ہوگا۔ لیکن ابھی کیونکہ ہم اپنی جو پروگرس ہو چکی ہے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ مینگو سیڈ میل جب آئے گا، میل کا مطلب یہ جو پاؤڈر میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ مینگو سیڈ میل ہے، یہ یعنی جو پھوک بچ گیا آئل نکلنے کے بعد، تو آپ کی ڈیری میں یہ استعمال ہوگا، اور جتنی آپ چیزیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں اس کو ریپلیس کر دے گا۔ تو ایک تو ملک کو فائدہ یہ ہوگا کہ امپورٹ کم ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اس کی پروفائل بڑی اچھی ہے تو ہمارے جانوروں کا دودھ بڑھے گا، تیسرا یہ ہے کہ جو ہر روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں کچھ اس میں سٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح کے کام ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ اب آگے جی اس کے آئل پہ باری، یہ آئل بہت زبردست آئل ہے، اس کے فوائد بھی کچھ بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ایڈیبل آئل ہے، لیکن کیونکہ ایڈیبل آئل اس سے سستے اور موجود ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ پیور آرگینک ہے، تو کیونکہ اس کے آم کی جو گٹھلی ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالا گیا، تو یہ پیور آئل ہے جس کو ہم نے ایکسٹریکٹ کیا ہے، اور آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے، وہ لوگ جن کے بال گر رہے ہیں یا جن کے بال رف ہو گئے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے ان کے بال میں شائن پیدا ہوگی۔ کیمیکل زدہ جو آپ جیل اور اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں اس سے جان چھوٹ جائے گی، اور اس طریقے سے آپ کی یہ بالوں کی نشو و نما کے لیے، کیونکہ اس میں تمام اسینشیل فیٹی ایسڈ موجود ہیں، تو اسینشیل فیٹی ایسڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو بالوں کی نشو و نما کے لیے فیٹی ایسڈ چاہیے وہ اس میں موجود ہیں۔ کھانے میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں $6.5 ارب کی تو ایڈیبل آئل کی امپورٹ ہے، اور تقریباً 6.25 لاکھ ٹن گٹھلی ضائع ہو جاتی ہے۔ جب اس میں سے آئل نکلنا شروع ہو جائے گا، جو ایک فیکٹری نے نکالنا شروع کر دیا، تو اب تو بھیڑ چال تو ہر جگہ، پہلے کام کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن جب کوئی کر لیتا ہے تو پھر اس کی تباہی کے لیے سارے ہی نکل آتے ہیں کہ اس کی تو ہم بیڑا غرق کریں گے، اس کے سامنے ہم ایک اور لگائیں گے۔ لیکن کیونکہ ابھی تک یہ کلیہ میرے پاس ہے تو ظاہر ہے میرے تھرو ہی گزریں گے، لیکن یہ ہے کہ کاپی بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں ایڈوائز یہ کروں گا کہ اس کو پلاننگ کے تحت کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جس کا کاروبار، جس نے اتنا پیسہ مشینری پہ لگایا ہے اس کو ضائع کر دیں۔ آپ کو سائٹ میں بتا دوں گا کہ کس جگہ پہ ضرورت ہے، تو آپ اس جگہ پہ پلانٹ لگا سکتے ہیں، یا پرانی ملیں بھی تھوڑی سی الٹریشن کر کے تو اس کو مینگو سیڈ پہ لا سکتی ہیں۔ اب $6.5 بلین میں سے اگر $1 بلین بھی ہم آئل کی کھپت اس سے پوری کر لیں، جو کہ ہماری اپنی پروڈکٹ ہوگی، تو کیا ملک کی امپورٹ پہ فرق نہیں پڑے گا؟ ڈالر نہیں بچیں گے؟ کیا یہ سارا کچھ جو ہے وہ رکنا نہیں شروع ہو جائے گا کہ جو مہنگائی جو ہے آئل کی قیمتیں کبھی اوپر کبھی نیچے؟ اور پام آئل اور دوسرے آئل جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کی نسبت دیکھو یہ کتنا خالص ہے، یہ یہیں کی پیداوار ہے، اور اس کے 3 پروڈکٹ بن رہے ہیں۔ ایک تو وہ لکڑی جو اوپر سے اتری وہ جلانے کے کام آئی، پھر جو گودا بچا وہ اینیمل فیڈ اور پولٹری فیڈ میں کام آیا، تیسرا اس کا آئل جو انسانی استعمال میں کام آیا۔
تو آج میں الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا. میں نے اپنی قوم کا قرض اتار دیا ہے. آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ مل کے کچھ اس طرح کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں اور قوم کی خوشحالی میں پارٹ پلے کریں تو ویلکم، میرے دفتر سے تشریف لے آئیں. بچوں کو میرے پاس بھیجیں، سیکھ لیں میرے سے. میری تو اب پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، لیکن شکر یہ ہے کہ میری زندگی میں ہوتے ہوتے میں نے ایسی کام کر دیے. اب اگلی ویڈیو جو ہے اس کے آج ہی میں وہ ڈالوں گا، اس کو آپ دیکھیے گا کہ آپ وہ کتنا بڑا پروجیکٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. نیت صاف ہونی چاہیے. آپ اپنی نیت صاف کر لیں. کام بہت زیادہ ہے، میں بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ کام ہے. آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں جی جاب نہیں ہے. میں کہتا ہوں کوئی اسکل ہے، اسکل نہیں ہے، بس گھر بیٹھے پیسے مل جائیں. کوئی ایسا کام بتا دیں. بھائی میں جادوگر نہیں ہوں. ہاں اگر کام کریں گے، کام کرنے والوں کے لیے میرے پاس بے شمار اپرچونٹیز ہیں. اگر آپ اچھے ویلڈر ہیں، فیبریکیٹر ہیں تو میرے پاس آ جائیں. میں آپ کو پروجیکٹ دیتا ہوں، بہت بڑا پروجیکٹ دیتا ہوں. یعنی لاکھوں کا نہیں، 1 2 4 کروڑ کا نہیں، شاید 1 ارب سے زیادہ کا پروجیکٹ ہو. تو آپ آئیں میرے ساتھ، ہاتھ ملائیں، کرتے ہیں. اس میں تمام سرمایہ داروں کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ اس میں تھوڑا سا انویسٹ کریں، کیونکہ میری اپنی پاکٹ جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر کے اب خالی ہوتی جا رہی ہے. تو میرے جو ریسورسز ہیں وہ تو محدود ہیں. آپ اگر اس پہ خرچ کریں، پروڈکٹ میں 100% گارنٹی کے ساتھ ڈیولپ کر کے آپ کو دے دیتا ہوں. آپ اس پہ میرے ساتھ دیں، اور وہ پروڈکٹ بے شک آپ اپنے نام سے رجسٹر کرا لیں، اس کو پیٹنٹ کروا لیں اور مارکیٹ کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ملک میں بنا ہوگا، ٹیکنالوجی نئی ہوگی، اسی ملک میں بنی ہوگی تو وہ سستی پڑے گی اور وہ ایکسپورٹیبل ہوگی. تو ایسی چیزوں پہ ہمیں آنا چاہیے. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.